بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر مودی سرکار کو کسانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ہار ماننے کی اصل وجہ کیا ہے؟ امریکہ نے انڈیا کا ساتھ دینے کے لیے ناانصافی کی حد کر دی۔ انڈیا میں آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، بہت سی آزادی کی تحریکیں تو چل ہی رہی ہیں، لیکن ان سے الگ بہت سے احتجاج بھی سر اٹھاتے رہے ہیں۔ لیکن مودی سرکار کے 7 سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ احتجاج کرنے والے معصوم شہریوں کی جیت ہوئی ہے اور اس جنونی مودی کو اپنی ہار تسلیم کرنا پڑی۔ انڈین ریاستیں پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، راجستھان اور اس کے علاوہ بھی کئی دیگر ریاستوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں انڈین کسان پچھلے 1 سال سے 3 متنازع قوانین کے خلاف نئی دہلی کے باہر احتجاجی دھرنا دیے بیٹھے تھے۔ 700 کسانوں نے اپنی جانیں قربان کی، لیکن آخر وہ دن آ گیا جب مودی سرکار کو کسانوں کی طاقت کے سامنے مجبور ہونا پڑا اور ان متنازع زرعی قوانین کو واپس لینے کا اعلان کرنا پڑا۔ مودی سرکار نے ان کسانوں کے خلاف ہر ایک حربہ استعمال کیا، ان پہ غداری کے الزامات لگائے، کسانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ ان کسانوں کا قتل عام کیا گیا، اور تو اور ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ کئی کسانوں نے ان کالے قوانین کی وجہ سے خودکشی تک بھی کی۔ لیکن کسان جو حق پر تھے اور اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور اب آخرکار ان کی فتح کا دن آ پہنچا جب مودی کو نہ صرف ان سے معافی مانگنا پڑی بلکہ متنازع قوانین کو واپس لینے کا اعلان بھی کرنا پڑا۔ حالانکہ یہ اعلان بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اب اس معافی کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ مودی نے کسانوں سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ آج میں پورے ملک کو یہ بتانے آیا ہوں، ہم نے 3 زرعی قوانین کو واپس لینے کا فیصلہ کر لیا اور اس مہینے کے آخر میں شروع ہونے والے پارلیمانی اجلاس میں ہم ان تینوں قوانین کو منسوخ کرنے کا آئینی عمل مکمل کریں گے۔ لیکن کسان بھی جانتے ہیں کہ نریندر مودی کتنا سازشی اور مکار ہے، اس لیے یونائٹڈ کسان مورچہ نے مودی کے اس اعلان کا خیر مقدم تو ضرور کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا کہ وہ اپنا احتجاج اس وقت تک ختم نہیں کریں گے جب تک پارلیمانی طریقہ کار کے ذریعے اس پہ عمل درآمد نہ ہو جائے۔ اور جس دن یہ عمل درآمد ہو جائے گا وہ دن انڈیا میں کسانوں کے لیے 1 سال زیادہ عرصے سے جاری جدوجہد کی تاریخی فتح کا دن ہوگا۔ دراصل ان قوانین کے ذریعے مودی سرکار زرعی اصلاحات کے نام پہ زراعت کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں اور کمپنیوں کا راستہ کھولنا چاہتی تھی، جس کا مطلب تھا کہ کسانوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جائے، ان کی آمدن کم ہو کے کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے، اور اس کے لیے سازشوں کے ساتھ مودی سرکار نے بات چیت کے ذریعے بھی کسانوں کو پھنسانے کی کوشش کی۔ لیکن اب اپنی ہار مانتے ہوئے مودی کو یہ کہنا پڑا کہ ہماری حکومت کسانوں، بالخصوص چھوٹے کسانوں کی فلاح اور شعبہ زراعت کے مفاد میں دیہی علاقوں اور غریبوں کی بہتر مستقبل کے لیے پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ قوانین لے کر آئی تھی، لیکن اب ہم اپنی کوششوں کے باوجود کسانوں کو ان قوانین کے بارے میں صحیح سے سمجھا نہیں سکے، اور آج ان قوانین کی واپسی کے اعلان سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ انڈیا میں کسانوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ابھی تک عمل درآمد تک احتجاج ختم نہ کرنے کی وجہ، جہاں ایک وجہ مودی سرکار پہ یقین کی کمی ہے، اس کے ساتھ ہی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ کسانوں کا احتجاج صرف نئے زرعی قوانین کے حوالے سے نہیں تھا، بلکہ حکومت سے فصلوں کی کم از کم قیمت کی قانونی ضمانت پر بھی بات کی گئی تھی۔ قیمتوں کے حوالے سے فی الحال مودی سرکار کی جانب سے کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی۔ اب میں آپ کو سارے فیصلے کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ بتاتا ہوں۔ دراصل صرف قوانین کو واپس اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ جو قوانین تھے واپس لے لیے گئے، اس لیے اب کسانوں کو بھی اپنا احتجاج ختم کر دینا چاہیے، لیکن قیمتوں کا معاملہ لٹکا دیا جائے تاکہ اس بہانے کسانوں کے ساتھ دوبارہ کوئی معاملات چھیڑے جا سکیں، کیونکہ ابھی یہ اس معاملے کو اور لٹکا نہیں سکتے، جس کی وجہ سے پنجاب اور اتر پردیش کی ریاست میں جلدی انتخابات شروع ہونے والے ہیں، اور بی جے پی کی جانب سے اب تک جتنے بھی سرویز کروائے گئے وہ تمام اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کی جماعت کو آئندہ سال ہونے والے انتخابات میں ان ریاستوں میں بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ان ریاستوں میں بڑی تعداد کسانوں کی ہے جو ان قوانین سے بالکل خوش نہیں۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا قوانین واپس لیے جائیں تاکہ مودی کی جماعت کو ان ریاستوں میں زیادہ مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن امریکہ کی 2 نمبری اور دوگلا پن دیکھیں کہ انڈیا میں افغانستان کے خلاف اڈے حاصل کرنے کے لیے، چائنا کو مشکل میں ڈالنے کے لیے اور اس خطے میں اپنا زور برقرار رکھنے کے لیے ان کو انڈیا میں ہونے والی کوئی ناانصافی نظر نہیں آئی۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے پاکستان، رشیا، سعودی عربیہ، چائنا، برما، شمالی کوریا، تاجکستان اور ترکمنستان کو مذہبی آزادی کے حوالے سے منظم، متواتر اور سنگین خلاف ورزیوں کی مبینہ الزامات کی وجہ سے سی پی سی یعنی ایسے ممالک کی فہرست جن کے بارے میں مذہبی آزادی کے حوالے سے
خصوصی خدشات پائے جاتے ہیں ان میں شامل کر دیا۔ لیکن انڈیا کا نام مذہبی آزادی کا جائزہ لینے والے امریکن کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی جانب سے تجویز کرنے کے باوجود جو بائیڈن انتظامیہ نے انڈیا کا نام فہرست میں شامل نہیں کیا۔ انڈیا کو ہر طرح سے چھوٹ دی جا رہی ہے۔ پاکستان کا نام اس میں کیوں ڈالا گیا وہ تو وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اگر اقلیتوں کی بات کی جائے تو جو کئی سالوں پہلے کی مردم شماری کے مطابق آبادی کا 1.5% تھی، اب وہ بڑھ کر 2% ہو گئی ہیں، جبکہ انڈیا میں اقلیتوں کی آبادی کا تناسب پہلے سے بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ انڈیا میں کسانوں کے احتجاج کا معاملہ تو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ کیسے 1 سال سے کسان سڑکوں پہ تھے، احتجاج کر رہے تھے، آخر 1 سال بعد ان کی سنوائی ہوئی۔ لیکن اسے ہٹ کر مذہبی کے نام پہ جب مسلمانوں کی شہریت کے خلاف متنازع قوانین لائے گئے تھے، اس پہ بھی مسلمان اور دوسری اقلیتیں لمبے عرصے تک احتجاج کرتی رہیں۔ ایک طرف امریکی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا کے دورے پہ تھے، دوسری طرف شاہین باغ میں عورتوں اور بچوں کا اقلیتوں کے خلاف لائے جانے والے کالے قوانین پہ احتجاج چل رہا تھا۔ لیکن نہیں، امریکہ کو یہ نظر نہیں آیا۔ جبکہ انڈیا میں ہونے والے پچھلے صرف 1 ہفتے کے واقعات پہ ہی بات کریں تو پوری دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ کیسے انڈیا میں مسلمانوں کی نماز ادا کرنے والی جگہوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں۔ انڈیا کی ریاست ہریانہ میں پچھلے ہفتے ہی میں نے رپورٹ کیا تھا کیسے مسلمانوں کو نماز جمعہ سے روکنے کے لیے گراؤنڈ میں نماز کی جگہ پر گوبر پھیلا دیا گیا۔ اور کل جمعے کے دن حالات یہ تھے کہ انتظامیہ ہندو شدت پسند سے وہ گراؤنڈ خالی کروانے میں ناکام رہی، جس کی وجہ سے سکھوں نے مسلمانوں کے لیے اعلان کیا کہ اگر وہ چاہیں تو گردواروں میں آ کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 روزہ پہلے کانگریس کے سینئر لیڈر سلمان خورشید کے گھر پہ انہی کے حال میں ہندوتوا کے موضوع پہ شائع ہونے والی کتاب سن رائز اوور ایودھیا کی وجہ سے حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، گھر کے باہر احتجاج کرنے والوں نے آتش گیر مادہ پھینکا جس سے ان کے گھر میں آگ لگ گئی۔ مقبوضہ کشمیر کی تو بات ہی الگ ہے، پوری وادی کو جیل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ مودی سرکار کی جانب سے ان پر جو کالے قوانین نافذ کیے گئے، مہینوں تک کشمیریوں کو ان کے گھروں میں قید کر کے رکھا گیا، وہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں۔ اور اب 2 روز پہلے کشمیر میں 2 افراد کی لاشوں کی حوالگی کا مطالبہ کرنے والے خاندانوں کے کئی افراد کو ایک مظاہرے کے دوران پولیس کی جانب سے حراست میں لے لیا گیا۔ یعنی پہلے ان خاندانوں پہ یہ ظلم کہ 2 بے گناہ افراد کو جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا، پھر ان کی لاشیں بھی نہیں دی گئیں، اور جواب دے دیا گیا کہ لاشوں کو ان کے خاندانوں کی غیر موجودگی میں دفن کر دیا گیا، اور اب احتجاج کرنے پر ان کے گھر والوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ انڈیا جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتا ہے، وہاں مسلمانوں کی 20 کروڑ سے زیادہ بڑی اقلیت کے ساتھ اس قدر بھیانک اور ہولناک سلوک رکھا جاتا ہے کہ کھلے عام سڑکوں پہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ پاکستان جاؤ یا قبرستان، وہ ملک جہاں انسانوں کی جانوں سے زیادہ گائے محفوظ ہے۔ انڈیا جس کے بارے میں خود وہاں کے کمیڈین فنکار نے ایک نظم لکھی جس کی 6 منٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، اور حیرت کی بات دیکھیں یہ ویڈیو واشنگٹن ڈی سی کے کینیڈی سینٹر میں ایک شو کے دوران کی ہے، جس میں ویر داس نے اپنی ایک نظم پڑھی جس کا عنوان تھا میں 2 انڈیا سے ہوں، جس میں اس نے انڈیا کا اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر کے رکھ دیا، وہاں انسانوں اور خاص کر عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس کا پول کھول دیا کہ وہ ایک ایسے انڈیا سے ہے جہاں دن میں عورت کی پوجا کرتے ہیں اور رات میں اس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، ایک ایسا انڈیا جہاں کی زیادہ تر آبادی 30 برس کی عمر سے نیچے ہے، لیکن وہ 150 سال پرانے خیالات 75 سال کے لیڈروں سے سنتے ہیں، جہاں صحافت ختم ہو گئی ہے، مرد صحافی بس ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں، جبکہ خواتین صحافی سڑکوں پہ لیپ ٹاپ اٹھائے بیان کر رہی ہیں۔ ایسا انڈیا جہاں سبزی خور ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اس سبزی کے اگانے والے کسانوں کو گاڑیوں تلے رونتے ہیں۔ تو امریکہ کو چاہیے پہلے جان لے کہ اصل انڈیا ہے کیا، وہاں لوگوں کے حالات کیا ہیں، کیسے اقلیتوں پہ زندگی آئے روز تنگ کی جا رہی ہے، اس کے بعد فیصلہ کریں کیا واقعی اس انڈیا کو اس فہرست سے باہر اور پاکستان کو اس فہرست میں ہونا چاہیے۔ آپ مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔